بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صافی و حضرات، یہاں پہ مرد اور خواتین جو ہمارے صوبے کے محترم صحافت سے ان لوگوں کا رشتہ ہے، اور انہوں نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی آواز ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے ویڈیو کے ذریعے سے، اپنے کیمرے کے ذریعے سے پہنچایا، جس کو ہم اپنے اس مٹی کا، اس وطن کا فرض سمجھتے ہوئے ان کے مشکور اور شکر گزار ہے کہ ایسے حالات میں پورا ملک بالخصوص بلوچستان جس وقت اس میں مختلف قسم کے حالات رہنما ہوئے ہیں، لیکن صحافت اور صحافی حضرات نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہماری آواز، بلوچستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں کی آواز گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آج بھی جس طریقے سے ہم ہے 3-4 دن دوستوں سے مشاورت کرتے ہوئے تو کل شام کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے خدشات اور تحفظات، بلوچستان کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے پریس کلب میں لوگوں کے، اپنے عوام کے لیے ان کے اپنے پارٹی کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے. آپ لوگوں نے ٹائم دیا. بلوچستان میں اس وقت، بلکہ بلوچستان کو تو اکثر مرکز اور مرکز کے ساتھ ان قوتوں نے بلوچستان کو کالونی سمجھا ہے. سن 47 سے لے کر آج تک بلوچستان چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے غیر جمہوری حکومت ہو، بلوچستان پہ اکثر امریت ہی رہی ہے. بالخصوص 20 سال سے یا آج 2018 میں جس طریقے سے جمہوریت کے نام پہ یہاں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ پہلے تو اس کے مالی حقوق کو غصب کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بلوچستان کے انسانی حقوق کو بھی غصب کیا. پہلے تو اپنے سلیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی حقیقی نمائندوں کو اس کے حقوق چھینا جاتا تھا، لیکن 2018 میں پورے ملک میں بالخصوص بلوچستان میں انہوں نے یہاں پہ سارے تجربے کرتے کرتے یہ بھی نیا تجربہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان لوگوں سے ایک برائے نام، ایک نام نہاد پارٹی بنائی، جس کا نام لیتے ہوئے بھی ایک سیاسی، ایک نظریاتی دوست کو شرم محسوس ہوتی ہے، جس کا نام ہم بھی لیں گے، باپ. تو انہوں نے یہاں پہ ایک پارٹی باپ کے نام سے بنائی،
اور اس پارٹی کے لیے انہوں نے لوگوں کی حقیقی نمائندگی کو چرا کے انہوں نے اپنے ذریعے سے الیکشن نہیں سلیکشن کیا. وہ چند افراد جو ان کے اکثر ان کے کالونیوں میں پرورش پاتے ہیں اسی کا سلیکشن کیا. لیکن چونکہ بلوچستان کوئی ایسا علاقہ ہے جو یہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور اس نے اس طرح تجربے کیے. آج کے جو موجودہ حالات اور ہمارے جو پریس کانفرنس سے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے اور ہمارے سی سی کے ممبر اور ہمارے ایم پی اے صاحبان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج خود خدشات اور تحفظات ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موجودہ دور حکومت سے. سب سے پہلے جو بلوچستان کی اس وقت جو حالات ہے، امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ ابھی لوگ اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے گھر والوں کو بازار بیچتے ہوئے بھی خوف کے شکار ہے. امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بلاسٹ ہو رہے اور بازار، دکاندار سارے ویران اور عوام جو ہے خوف ہراس میں مبتلا ہے. اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت ٹچ سے مس نہیں ہو رہا ہے. ہمارے لیے تو بلوچستان کی عوام عزیز ہے. ہر وقت اگر ہم نے کسی حکومت کا ساتھ دیا ہے یا اپوزیشن میں رہے، لیکن ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان کے عوام کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں. ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہے، نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بلوچستان کے عوام کا ساتھ دیا بلوچستان نیشنل پارٹی نے. اور آج ہم پھر ایک دفعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہیں، نہ کہ کسی گورنمنٹ کے، نہ کہ کسی علاقار کے. اس وقت آپ موجودہ حکومت کے حالات دیکھ رہے ہو. یہی وہ باتیں تھی جو ہم نے جام حکومت کی پہلے سے مخالفت کی تھی، اور آج یہ پھر باتیں یہ حکومت بھی دہرا رہے ہیں. مثال کے طور پہ صندوق کو حالیہ دنوں میں جو ان کے ساتھ 15 سال کے لیے مزید معاہدہ کیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو کیبنٹ میں ہم یا دوستوں کو اعتماد میں لیتا، وہ ون مین شو انہوں نے دستخط کر کے 15 سال کے لیے مزید انہوں نے معاہدہ کیا. اور کس چیز پہ معاہدہ کیا جو پہلے سے اسی دن سے ہماری اختلاف تھی کہ بلوچستان کو 2% ملے گی، اور وہی 2% پہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ معاہدہ کیا اپنے کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اسی طرح آج کل وہ ریکارڈنگ کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ بلوچستان کی عوام کی ملکیت ہے، یہ ہمارے اثاثے ہیں. اسی اثاثوں پہ، انہی اثاثوں پہ ہمارے صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے 95 افراد شہید کیے گئے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہزاروں کی تعداد سے لوگ شہید ہوئے. یہی وہ بنیاد تھی جس کا پہلے دن سے آج سے نہیں، جب بھی حکومت نے ان چیزوں پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ بے انصافی کی ہے تو ہم نے اسی وقت اس حکومت کو ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا. اور اسی طرح اس حکومت سے توقعات تو چھوڑ دو کہ اس حکومت سے ہمارے کیا توقعات تھی بلوچستان کے عوام کے لیے. ابھی تو 4 مہینے میں لوگ اس سے مایوس ہو گئے. وہی وہ اسی طرح چلا رہے جس سے پہلے حکومت یہاں پہ چل رہی تھی.
وہی لوٹ مار، وہی ڈاکے، وہی 11 فروری، وہی ون مے شو. گھنٹوں گھنٹوں دنوں ایم پی ایز سیم سے مل نہیں سکتے. 4-5 دفعہ ٹائم سیم دے کر اس کے باوجود وہ اپنا ملنا لوگوں کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اس رویے پہ ہم نے جام حکومت کی مخالفت کی اور اسی رویے پہ ہم ہر اس سیم کی مخالفت کریں گے جس کا رویہ ایم پی ایس کے ساتھ اس طرح ہو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں امن امان کا تو یہ مسئلہ بھی جو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیے جا رہے. کبھی وہ ڈاکو کا نام دے رہے، کبھی وہ چوری کا نام دے رہے، اور یہاں تک کہ جو 5-6 3-4-5 لوگ جب قتل ہوتے ہیں وہ کہہ رہے وہ قبائلی جھگڑوں کا مسئلہ تھا. دھرنا دشمنی تو پھر عدالت ہے اور حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ تو پھر جرگہ کا قانون ہوا. کیا آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بندوق دے رہے ہو. یہی وہ چیزیں تھے جو موجودہ حکومت سے ہماری یہ توقعات نہیں تھی. جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے حکومت چلا رہا ہے، اس پہ ہمارے پارٹی کے، ہمارے ورکرز کے، ہمارے ایم پی ایس صاحبان کے، ہمارے عوام کے بہت سارے خدشات اور تحفظات ہیں. اس لیے ہم آج آپ لوگوں کو جو ہم بتا رہے ہیں وہ اسی کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک اپنا بات پہنچائیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس سال میں کسی حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے. جام کمال صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے اور باپ پارٹی نے اور ان کے بھائی باپوں نے مل کے اپنا ایک جو نیا لیڈر آف دا ہاؤس کو سلیکٹ کیا اور قدوس بزن جو صاحب وزیر اعلیٰ بنے. تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ایک بار پھر ان کو اسی خیر سگالی جذبے کے ساتھ بلوچستان کے عوام مفاد میں، بلوچستان کی میں جمہوری عمل کے مفاد میں ہم نے ان کو اپنی تمام غیر مشروط تعاون پر یقین دہانی کی اور ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی. لیکن آج بلوچستان کے عوام جس مشکلات کا شکار ہے، جس پریشانیوں کا شکار ہے، ان میں جو بے چینی، جو عدم اعتماد ہے، اس نظام پر ان کا جو عدم اعتماد ہے بلوچستان کے عوام کا، آج وہ ہم آپ تک پہنچانے ہیں. آج بلوچستان میں جس طرح ملک صاحب نے، ملک ولی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ راہ چلتے نہ لوگ محفوظ ہیں، نہ گھروں میں کوئی محفوظ ہے، نہ مسجدوں میں لوگ محفوظ ہیں، نہ بازاروں میں لوگ محفوظ ہیں. اور یہ عوام قدوس بزنجو کی نااہل حکومت وہ مدوش پڑا، ہوش میں نہیں. نہ امن و امان، نہ عوام کے لیے ان کی جان و مال محفوظ ہے، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ تعلیم، نہ صحت. کوئی ایک شعبہ آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی شریف شخص ہمیں بتا دے کہ کہاں پر حکومت کی کارکردگی نظر آتی ہے. اس طرح ملک صاحب نے کہا کرپشن اور 11 فروری، بے ضمیری کی حد یہ ہے کہ آج وہ ملازمتوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے، لوٹ سے لگا ہوا ہے. حکومت کے وزراء، ان کے چمچے اور چھیدے سر عام بلوچستان کے عوام
کہ تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار نوجوانوں کو چھوڑ کے کی بندرگاہ حکومت کے اپنے ایک اتحادی سردار یار محمد رند ملازمتیں فروخت کی جائے. اب انہوں نے یہ بھی بتایا, انکشاف کیا, شاید ان کے پاس کوئی معلومات ہے, 3.5 ارب روپے ادائیگی ہوئی اور یہ حکومت بنی. انہوں نے دھمکی تو دی کہ ہم وہ جنہوں نے سودا کرایا اس کا نام دیں گے, لیکن یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ جس سے سودا لگا, جہاں سے قدوس بزنجو صاحب فیضیاب ہوا, اس کا انہوں نے نہیں بتایا. یہ شرط لگائی کہ تنگ ہوئے تو بتائیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں. تو یہ اس حکومت کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن ہے جو آپ کے ساتھ. آج عوام نے ان پر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا ہے, اس سسٹم پر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا. کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا وکلاء آپ دیکھیں گے وہ ہڑتال پر ہیں, ڈاکٹر حضرات ہمارے 3 مہینے سے ہڑتال پر, طلباء آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر گلی ہر محلے میں احتجاج اور بے اطمینانی. اور ان سب کے باوجود جیسے ملک صاحب نے کہا, آج عمران خان کی فسطائی حکومت نے 18ویں ترمیم کے باوجود جو سندھ کا سودا کیا اور چائنا کی کمپنی کو لوٹ مار کے لیے 15 سال اور دیے, اس میں قدوس بزنجو کی حکومت نہ صرف ڈیڈ بن کے تماشائی بنی رہی بلکہ سہولت کار بنے. اور بلوچستان نیشنل پارٹی اس پر اپنا احتجاج اسمبلی کے اندر اور باہر ہم ضرور ریکارڈ کریں. ابھی بھی ہم نے کل پرسوں اپنا مظاہرہ ہوا, اس میں بھی ہم نے ان سب چیزوں کا ذکر. اسی طرح ریکوڈک کہ اس کا سودا لگانے کی تیاری ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے منتخب اور غیر منتخب, انہوں نے جو عللے تللے کیے, انہوں نے جو عیاشیاں کی, جو لوٹ مار کی, اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کریں. بلوچستان کے قومی وسائل کو کا جمعہ بازار لگایا جائے, اس کو نیلام کیا جائے ریکوڈک کو, اور قرضہ اتارا جائے, وہ قرضہ کہ جس کا 1 روپیہ بھی بلوچستان پہ خرچ نہیں ہوا, سارا کرپشن کی نظر ہوا, اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کریں. اور قدوس حکومت پھر ایک بار پھر اس میں سہولت کار بنی. اسی طرح جو ہربوئی میں تیل و گیس کے ذخائر, دلبند آئرن اور پی پی ایل کے حوالے کیے گئے. پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل آج بلوچستان کے لیے ایک نیا ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے بنایا. چاہے کنراج کا دودر کا پروجیکٹ ہو اور زاراپ میں جو تیل و گیس کے ذخائر, ان سب کو پی پی ایل کے حوالے کیا جائے. خزار میں پچھلے کئی اشروں سے بولان مائننگ انٹرپرائز کے نام سے استعمال جاری, اس میں پھر جو ہے جوائنٹ وینچر میں پی پی ایل اور جی ٹی سی ایل. تو ایک طرف تو یہ قومی وسائل کی لوٹ مار ہے, اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان کی قومی اور سیاسی جدوجہد کو دبانے کے لیے آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جبری گمشدہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے 2018 کے بعد مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کی حمایت کی, وزیر اعظم, صدر, اسپیکر کے الیکشن میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا, اپنے ووٹ دیے, بجٹ پاس کرانے میں ہم نے اپنے ووٹ دیے ان کو. ان سے ہمارا یہی مطالبہ تھا, ان سے ہم نے وزارتیں نہیں مانگی, ان سے ہم نے گورنرشپ نہیں مانگے. یہ مسائل جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے عوام, ان کی بے روزگاری, صحت اور تعلیم, ان کی سیاسی حقوق, ان کے معاشی اور قومی حقوق اور لاپتہ افراد سمیت دوسرے جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, اس پر ہم نے جو ہے ان سے تعاون کیا, اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں ہم نے اپنا کردار ادا. لیکن افسوس کے ساتھ وہاں کچھ نہیں ہوا. گوادر پہ انہوں نے ہمارے ساتھ قانون سازی کے لیے
جو وعدے کیے تھے کہ جو ڈیموگرافک چینج وہاں آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی، اس میں ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کرتے رہے، ٹرکاتے رہے. ہم نے 2020 میں ہم اس کی حمایت سے دستبردار ہوئے. تو یہ وہ حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی، ہم یہاں پر آپ کے سامنے آئے کہ بلوچستان کی عوام اس سسٹم پر، اس مسلط کردہ حکومت کے خلاف ان کا عدم اعتماد، ان کا عدم اطمینان، ان کی بے چینی اور ان کی مایوسی اپنی انتہا پر ہے. اور انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی ان کی ترجمانی کرے گی، ان کی ہم بھرپور نمائندگی کریں گے، اور اس جو لوٹ مار کا جو یہ نظام ہے اس کے خلاف ہم اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر اپنا جدوجہد میں بھرپور طریقے سے کریں گے. نہیں، یہ تو ایک جمہوری عمل ہے، یہ تو ایک پارلیمانی عمل ہے، ایک جمہوری عمل ہے. آپ سارے قومی اسمبلی بھی دیکھ سکتے ہیں، سارے صوبے میں دیکھ سکتے ہیں. فرینڈلی اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، جب ریکارڈنگ کا مسئلہ آیا تو بی این پی ہی نے بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی، اور اس سے پہلے بی این پی نے پریس کانفرنس کر کے وہ سودا جو جام نے 10% پہ کیا تھا آج اگر رکا ہوا ہے، اور ان کیمرہ بریفنگ جو بلوچستان اسمبلی میں پہلی دفعہ جو ہے ممبران اسمبلی کو دے دی گئی، اسلام آباد کی ٹیم آئی، یہ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ کردار بلوچستان نیشنل پارٹی ہی نے ادا کی ہے. اور یہ آن دی فلور یہ بات واضح ہے کہ جو پریس کانفرنس ہم نے باہر کی، ہمارے ممبران اسمبلی کی وہی الفاظ بلوچستان اسمبلی کے اندر تھی، اور وہی موقف تھا جس پہ میں نے بھی بات کی، اختر حسین لانگو نے بھی بات کی، ہمارے دیگر ممبران نے بھی بات کی. اگر یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو بلوچستان کا جس طرح آج بڑی تیزی سے بہت چیزوں کا جام صاحب نے سودا کیا تھا، آج اگر رک کر کچھ چیزیں پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ متحدہ اپوزیشن اور بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. ویسے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ صحافی ناراض ہو جاتے ہیں، اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے کہ 2 ممبران اپوزیشن سے، 2 ممبران حکومتی اراکین سے آپ ان کو منانے کے لیے چاہیے. یہ اسمبلی کے اندر کی باتیں ہیں، روایات ہے. ہم آپ کے پاس بھی چل کر آئے ہیں کہ آپ کو لینے کے لیے وہاں کبھی ملازمین ہڑتال پہ ہے، گیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اسپیکر کی رولنگ آتی ہے کہ 2 ممبران. یہ آج نہیں بلکہ اسمبلی کی قومی اسمبلی، سینٹ، ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے. پتہ نہیں فرینڈلی اپوزیشن آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان جو ان کے وزراء ہیں ان کی تنخواہوں کا آدھا کچھ چیزیں ہمیں مل رہا ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہے. ہماری باتیں جو آج ہماری پارٹی کی موقف ہے جو آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ یہی باتیں آپ کل اسمبلی میں بھی سنیں گے. باقی نام آپ دے دیں، آپ اس کو فرینڈلی کا نام دے دیں، آپ اس کو یہ صافی دوستوں کا. جو وزیر ہے وہ بھی اسی بات پر ناراض ہے، قدوس جو سویا ہوا وزیر اعلیٰ ہے اس کے اپنے وزیر اعلیٰ اس بات پر کہ وزیر ناراض ہے کہ جی اب سارا اپوزیشن کو دے رہے ہیں اپوائنٹمنٹ انہیں کی طرف، اور جو تقرری اور اپوزیشن آپ کو کی طرف جائے. 33 ارب روپے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی جو ریوائز ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے آپ کس نے کہی یہ بات؟ ظہور بلیدی نے کل کہا. دیکھیں ظہور بلے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو بانمتی کا کنبہ باپ کے نام پر جوڑا گیا ہے، ان کو شروع دن سے ان کو لانے والوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بلوچستان کے اصل نمائندے جن کو عوام کا اعتماد ہے، جنہوں نے بلوچستان کے قومی مسائل کے لیے اپنی جانیں دی، ان کو ان قوتوں کو اور اس باپ کو اور اس کے لانے والوں کو انہی سے خطرہ ہے. اور یہ ظہور صاحب جو ہے اس کو بھی فکر اور راحت یہی ہے کہ یہ کسی طرح جو ہے ان اپوزیشن کی وہ پارٹیاں، بلوچستان نیشنل پارٹی، جے یو آئی، پشتونخوا میپ، ان کی تاریخ آپ کے سامنے. باپ پارٹی کی تاریخ کوئی بتا دے، اس کا کوئی بتا دے کہ اس کا والد کون ہے، اس کا والدہ کون. تو یہ تو بے نام نشان لوگ ہیں، ان کو خطرہ ہی ہم سے. آج جو قدوس صاحب، ظہور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 33 ارب روپے دیے، وہ ذرا بتا دیں کہ کدھر. وہ خود پی این ڈی کے منسٹر رہے ہیں، اس سے پہلے فائنانس کے منسٹر تھے. ان کے دور میں ہر سال اربوں روپے لیپس ہوتے ہیں. وہ کتنے لے کر گئے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی وہ جو بیٹھ کے یہ باتیں کریں، ناراضگی کریں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا غیر جمہوری رویہ ہے، کیونکہ وہ غیر جمہوری طریقے سے لائے گئے. یہ ظہور صاحب ہمیں ساری دنیا کو معلوم
ये बुलेदा दूर नहीं है, आप जाएं वहाँ पर। 1800 वोट थे इनके, उनकी हैसियत ये। 2300 कुछ वोट हमारे मीर अनवर बुलेदी ने लिए, 527 वोटों से ये हार चुका था। फिर डब्बे उठा के FC के कैंप में ले जाए गए, वहाँ ठप्पे मार के उनको पता नहीं कितने हजार वोट दिए। अब वो आगे बढ़ के जो है इस बात पे एतराज करता है कि वो पार्टियां जो बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदा पार्टियां, जो बलूचिस्तान की कौमी पार्टियां, उनको बलूचिस्तान के जो है आवाम को उनका जो हक है ये फंड वो अपनी जेब से तो नहीं गया। ये जो मुंतखब है 24-23 जो MP हजरात ये वोट लेकर आए, ठप्पों से नहीं आए। जहूर साहब ठप्पों से आए, उससे पूछे जरा कि वो कैसे आया। वाजा साहब जिस तरह आप फरमा रहे हो कि ये बा पार्टी इनकी है, लेकिन यही हकीकी कौम परस्तों और मजहब परस्तों ने जो है वो 5 साल से जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम यही समझे कि यही जमातें क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो पहले सपोर्ट बता दिया आपको अभी हमने आप पूरा असेंबली के अंदर जो कुद्दूस जितने वोटों से आया है, क्या उसमें बाप पार्टी से हटकर उनकी इत्तेहादियों से हटकर हमारी अपोजिशन का कोई वोट है इनकी तरफ गया है? मकसद किसी ने उनको वोट दिया है? ये तो मकसद जाम को दिया है या इसको दिया है? जाम को हमारा कोई वोट गया है या इसको दिया है? 39 वोटों से कुद्दूस मुंतखब हुए, उसमें कोई एक वोट बीएनपी का है? अब ये बता दें। हमने कैसे सपोर्ट किया उसको? लेकिन हम बैठे हुए MPs है, अभी सुबह जमहूरी रिवायत है, लगा सकते हैं। हमारी एक अपोजिशन पार्टीज का, अपोजिशन का, ट्रेजरी बेंचेस का एक ताल्लुकात कार हमेशा से होता है। जो जिस तरह का ताल्लुकात हो रहा है वैसे ताल्लुक हमारा हुकूमत से है। सारी दुनिया में जिस तरह के ताल्लुकात जमहूरियतों में होते हैं, हमारा तो कंप्रोमाइज जमहूरियत है। वली सर, ये अगर वज़ीर आला साहब होश में नहीं आते हैं, अमन और अमान की सूरत ऐसी ही रहती है और मुलाज़मतें बिकती रहती हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों का आखिरी ऑप्शन क्या होगा? बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ ये है, सब सुन ले, जो भी बलूचिस्तान के मफादात के लिए ख़तरा हो, जो भी बलूचिस्तान के मफादात के लिए सी काम ना हो, जो हमारे बलूचिस्तान की आवाम के मर्ज़ी से वो असासे जिसका हम मालिक समझते, अपने आप को मालिक समझते, जो भी इसको नुकसान पहुंचाएगा हम हर हद तक जाएंगे। मेहरबानी। सर, अगर मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं, बुलेदा से थोड़ा सा आगे नाम है जहाँ पे शेख अब्दुल रब चेयरमैन साहब का भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की है, 1800 वोट लिए क्या मंजूर बुलेदी साहब ने, जबकि आपकी पार्टी की भी शेख अब्दुल रब नाम जी उनका क्या रोल है? क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने BNP की पार्टी में रहते हुए कुछ वोट क्या बोलते हैं बुलेदा में उसके पास चले गए थे। पहले मालिक साहब के, उनके कज़न दो बुलेदी साहब के, अब दो बुलेदी साहब जीते हैं। जी, नाग में मेरे ख्याल से अब्दुल रब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी आप बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में हकायक ये है कि बुलेदा के हल्के में होशाब से लेकर यूसक तक कहीं पर कोई पोलिंग स्टेशन नहीं खुला। नाग के एरिए में कोई पोलिंग स्टेशन नहीं। वहाँ पे जामरान के इलाके में अलंदूर में 2-3 पोलिंग स्टेशन खुले, मेनाज में एक पुलिस स्टेशन और सुलो और बिट यहाँ पे मीर अनवर का इलाका है वहाँ पर। अलंदूर में उसका कोई वोट नहीं है। ज़रूर आप पूछ सकते हैं उसको, आपको भी पता है उसका जो है, जो जिन इलाकों में अगर उनको वोट की तवक्को थी वहाँ पर तो कोई पोलिंग स्टेशन खुला नहीं। पोलिंग यहीं पर हुए, अलंदूर में हुआ, मेनाज में हुआ, बिट और सुलो में हुआ। नाग में तो कोई पोलिंग स्टेशन खुला नहीं, एक खुला था उस पर हमला हुआ, वो बंद हुआ। उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके वोट जो पोलिंग नहीं खुला तो वोट कहाँ जाएंगे? तो आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वोट वहाँ पे गए? का छोटा भाई है, शेख नज़ीर हमारा दिल्ली सदर रहा है, लेकिन जब पोलिंग नहीं खुला तो वोट वो कहाँ लेके जाएगा? इस तरह से कोते इंसान को मेहरबानी। आप दोस्तों का बहुत मेहरबानी।